لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة فألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه
ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. اللہ وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، جو آیات میری تمہید کا سرمایہ ہیں اور ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی سے لے کر ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل تک، ان آیات میں رب العزت نے محمدی دارالعلوم کے شاگردوں کا حسن بیان کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں تعلیم اور فیض حاصل کرنے والے انسانوں کا شباب اور ان کی آفاقی خوبیاں اللہ نے اپنے بے مثال انداز میں ان آیات کے اندر بیان فرمائی. مارچ سے بر صغیر میں 100 سال میں تعلیم دین اور اسلامی تحریک میں بنیادی کردار ادا کرنے والے ادارہ دارالعلوم دیوبند کے جشن کا آغاز ہوا، جو آج اختتام پذیر ہوا. آج کا یہ بیان اسی سے منسوب کرتا ہوں. میں نے بہت کوشش کی، لیکن میرے سنگ دل کرم فرماؤں نے
مجھے وہاں نہیں جانے دیا، یہ کہہ کر کہ آپ کا ریکارڈ ٹھیک نہیں، سرکاری کاغذات میں، حالانکہ میرے ریکارڈ میں کیا ہے، قرآن ہی بیان کرتا رہتا ہے، جوڑے میں نہیں پڑھتا، قصیدے میں نہیں پڑھتا، سیف الملوک میں نہیں پڑھتا، شیخ چلی کے لطائف اور میر کی غزلیں میں نہیں بیان کرتا۔ قرآن پڑھنا اگر جرم ہے تو مجھے اس جرم پہ ناز ہے، خدا اسی پہ میری زندگی تمام کر۔ اس دارالعلوم تک پہنچنے سے پہلے میں اس دارالعلوم کی جھلک دکھانا ضروری سمجھتا ہوں جس دارالعلوم کی بنیادوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پسینے کی حرارتیں رکھی، وہ دارالعلوم جس کا ماحول خلیل کی آرزوؤں سے مہک رہا۔ قرآن پاک جس کے متعلق کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، ان اول بیت، بے شک پہلا دارالعلوم، ان اول بیت، بے شک پہلی یونیورسٹی، ان اول بیت، بے شک پہلا رشد و ہدایت کا بین الاقوامی مرکز، وضع للناس، جسے انسانیت کی تعمیر کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، اور وہ رشد و ہدایت کا مرکز ہے کہاں ہے؟ قوم میں نہیں، بریلی میں نہیں، کہیں اور نہیں، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، حق تعالی نے جس کے لیے مکہ کو منتخب کیا، جو عالمین کے لیے ہدایتوں کا عظیم مینار ہے، جس کو تعمیر کرتے وقت قرآن اطلاع دیتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دو اخلاص کیش مزدور، دو مقدس محنت کش، ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور دونوں پاک باز محنت کش، پسینے میں ڈوبی ہوئی جبین اپنے داتا کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے داتا گنج بخش، اے ہمارے داتا گنج بخش، ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجیے، تقبل منا، ہماری اس جد و جہد کو قبول فرما لیجیے، ہمارا داتا تو ہے، ہم تیری بارگاہ میں دامن پھیلائے کھڑے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا کوئی سننے والا ہی نہیں، جاننے والا بھی نہیں، تو ہی ہے سننے والا، تو ہی ہے جاننے والا، انک انت السمیع العلیم، انک انت، جب انداز تخاطب میں تکرار کیا جائے تو حسر کی لطافت پیدا ہو جاتی ہے، حسر کی ملاحت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں سے یہی مفہوم کر سکتا ہے کہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، کیا مانے؟ تیرے سوا اور کوئی نہیں سننے والا، جاننے والا۔
ایک مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں انک انت علام الغیوب، تو ہے عالم الغیب۔ خدا نے پوچھ لیا تھا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اے مریم کے فرزند ذرا بتاؤ نا، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ آپ کی پوجا کریں، آپ کو معبود مانے، آپ کو مشکل کشا مانے، آپ کو دستگیر مانے، آپ کو حاجت روا مانے، آپ کو ہر جگہ موجود مانے؟ پیغمبر خدا عرض کرتا ہے سبحانک، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ پاک ہے تو میرے داتا، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ اللہ، سجدہ تو تیرے سوا اور کسی کا حق نہیں، ہر جگہ موجود بھی تو، سب کا مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی۔ میں کیسے ان سے کہتا کہ مجھے مشکل کشا مانو؟ میں تو خود مشکلوں میں الجھتا ہوں، اور جو خود مشکلوں میں پڑے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ کبھی مشکل میں نہیں پھنستا، جو خود حاجت مند ہو وہ کبھی حاجت روا نہیں ہوتا، اور جو حاجت روا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے حاجت مند نہیں ہوتا۔ خدا بندہ میں تو تیرے در پہ مانگنے والا ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں، میں ان سے کیسے کہتا کہ یہ مجھے معبود بنا لے، مجھے مسجود بنا لے، مجھے مشکل کشا مان لے؟ ان کنت قلت فقد علمتا، اور اگر میں نے ان سے یہ بات کہی یا دل میں تمنا کی کہ معبود و مسجود بنا لیا جاؤں، تو میرے دلوں کے بھید جاننے والے معبود مجھ سے پوچھتا کیوں ہے؟ تو ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، میرے دل کی باتیں ساری تو جانتا ہے، جبکہ تیرے راز میں نہیں جانتا۔ میرے دل کی باتیں ساری تو جانتا ہے اور تیرے راز میں نہیں جانتا، اس لیے کہ انک انت علام الغیوب، تو ہے علام الغیوب۔ ایک اور مقام پہ قرآن پاک نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اب تعالی تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے تم نے جب میری توحید لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا، لوگوں کا تاثر کیا تھا، لوگوں نے تمہارا پیغام سن کر کیا جواب دیا؟ تمام پیغمبر اعلان فرمائیں گے لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، خدا بندہ ہم نہیں جانتے کہ لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، ہم انہیں کو جان سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود تھے، جو ہم سے دور یا ہمارے بعد آئے، ہم ان کی بات کو نہیں جانتے، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ، یہ سارے انبیاء کہہ رہے ہیں جن میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود، تمام انبیاء اعلان کر رہے ہیں کہ تو ہے علام الغیوب۔ ادھر دیکھو گے تو چپ ہو جاؤں، تیرے سوا کوئی علام الغیوب نہیں۔ اس لیے حضرت خلیل فرماتے ہیں انک انت السمیع العلیم، تو ہے جاننے والا، سننے والا۔ تو نہ سنوائے تو کوئی سن نہیں سکتا، تو نہ بتائے تو کوئی جان نہیں سکتا، وہی سنتا ہے جسے تو سنائے، وہی جانتا ہے جسے تو بتائے۔ اگر تو نہ بتائے تو بیٹا کنویں میں پڑا ہے پتہ نہیں، اور جب تو بتانے پہ آ جائے تو مصر سے پرتا چلتا ہے، خوشبو کنان میں سونگھ لی جاتی ہے۔ یکے پرسی
از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گہر تیرے خردمند. کسی نے روشن ضمیر بزرگ سے پوچھا کہ بابا ذرا بتا تو صحیح کہ مصرش بوئے پیرا ہم شمیدی تیرا در چاہے کنانش ندیدی. مصر سے تو نے اپنے بیٹے کے کرتے کی خوشبو تو سونگھ لی، لیکن جب یہاں کنعان میں موجود تھا اس وقت کیوں نہیں پتا چلا؟ تو گفتا حال من کرتے جہانت دمیں پیدا دیگر دم نہانت. جناب یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا ہماری حالت تو بجلی کی طرح ہوتی ہے، جب وہی کی بجلی کود جاتی ہے تو عرش بری تک نظر پہنچتی ہے، اور جب بجلی بند ہو جاتی ہے تو پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. گہے بر تارا میں آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے. تو نہ بتائے تو کوئی جان نہیں سکتا، تو نہ سنائے تو کوئی زندہ ہو یا مردہ، تو نہ سنائے تو کوئی سن نہیں سکتا، تو نہ بتائے تو کوئی انکا انت السمیع العلیم. انبیاء سے مانگنے کا طریقہ سیکھو، کس انداز میں مانگتے ہیں. ہم اور آپ جب خدا سے مانگتے ہیں تو کیسے؟ لکھنے والی سرکار کا واسطہ تیر کھجوری کا واسطہ کہیں گڑبڑ شاہ کا واسطہ ہی. پیغمبر کو دیکھیے کیسے مان رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب العزت کی بارگاہ میں دامن پھیلائے کھڑے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. میں ہر پکارنے والے کی پکار کو خود سنا کرتا ہوں. مجھے پکارنے کے لیے، مجھے سنانے کے لیے سبقوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں. میں خلوت اور جلوت میں سب کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ربنا وجعلنا مسلمین لک. خدا بندہ ہمیں اپنے در پہ جھکنے والا بھی بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. ہماری اولاد کو بھی اپنے در پہ سراپا تسلیم و رضا کر دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اور ہمیں اپنے گھر کے احترام کے گر بھی سکھا دے، ہمیں اپنے گھر کی عزت کرنے کا طریقہ بھی بتا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا. اور خدا بندہ اگر کوئی لغزش ہو جائے تو ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف کرتا جا. ہماری اولاد میں سے کسی سے کوئی لغزش ہو جائے تو میں معافی مانگتا ہوں. ایسا شفیق باپ ہو سکتا ہے کوئی کہ ہزاروں سال بعد بیٹے غلطیاں کریں گے، باپ پہلے معافیاں مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ. اور پھر آپ کرتے ہیں انکا انت التواب الرحیم. تو ہے لطف و کرم کے ساتھ معاف کرنے والا. باقی تو سارے جہان کے لوگ جس سے بھی معذرت مانگی جائے وہ ماضی پہ مطعون کرتا ہے، ماضی کی زیادتیوں پر تانا دیتا ہے، دل شکنی کرتا ہے. ایک تو ہی ہے کہ اپنے در پہ آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا کہ کل تک کیا کرتا رہا، آج کس منہ سے میرے دروازے پہ آتے ہو. انکا انت التواب الرحیم. اب دامن پھیلاتے ہیں اللہ کے خلیل کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے میرے داتا گنج بخش، اے ہمارے داتا، بڑے خلوص کے ساتھ ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا. اب اس دارالعلوم میں استاد بن کر آنے والا امام الانبیاء بھی میری اولاد میں سے بھیج دے. وہ یہاں آ کر اس کے در و دیوار کو قرآنی آیات کے نور سے معمور کریں گے. تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ تیرے بندوں کو پاک بنائیں گے.
اور اس گھر میں آ کر میرا لاڈلا اتنا کام کرے گا کہ اس سے پہلے وہ کام کوئی نہیں کر سکا ہوگا. محمدی مکتب میں فیض اور تعلیم حاصل کرنے والے اتنے بلند و بالا ہو جائیں گے کہ ان کی رفعت کا مقابلہ جبرائیل بھی نہیں کر سکے گا. سبحان اللہ. اور کوہاٹ کے دوستوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بغیر کسی مبالغے کے عرض کرتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء اتنا کام نہ کر سکے جو تنہا آمنہ کے لال نے کر. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ چیزوں کا مطالعہ کر لیجیے. کوئی ایک نبی ابو بکر جیسا شاگرد تیار کر سکتا، عمر جیسا شاگرد، عثمان و علی جیسا، طلحہ و زبیر جیسا، بلال و ابو ہریرہ جیسا، ابن مسعود، ابن عوف اور خالد جیسا، حسن اور معاویہ جیسا ایک شاگرد تیار کر. 1,00,000 انبیاء ایک ابو بکر جیسا شاگرد تیار نہ کر سکے، اور ابو بکر کے اکیلے استاد کامل نے 1,00,000 انسانوں کو قیمتی بنا دیا. 1,00,000 انسان قیمتی بنائے آمنہ کے لال نے اپنی موجودگی میں. بعد میں جو اربعہ سلسلہ شروع ہوا ہے انسانوں کے قافلے کا، وہ تو بات اپنی موجودگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب عرفات کے سینے سے خطبہ دیا ہے تو آپ کے سامعین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے رسول میں ڈوب کر کیسی عجیب بات کریں. فرماتے ہیں دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی، دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی، بنایا سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار، بنایا سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار. آگے کیا فرماتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی؟ فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. سبحان اللہ. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4. آگے فرماتے ہیں امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. کیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار. عاشق بارگاہ رسالت قاسم العلوم والخیرات مولانا نانوتوی فرماتے ہیں خدا بندہ آرزو کی تو کوئی حد نہیں، لیکن میں ساری تمنائیں اس ایک آرزو پر قربان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے مدینہ کے کتوں میں جگہ مل جائے. جب تک جیتا رہوں وہاں کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں، اور جب مجھ پہ موت آئے تو وہیں مر جاؤں اور میرے جسم کو مدینے کے مرغ و مار کھائیں. بھی فرما رہے ہیں جس کو پاکستان کے تنگ نظر دکاندار مولوی کہتے ہیں کہ یہ تو گستاخ ہے. پاکستان کے مذہب فروشی کی منڈی کے آڑتی وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی گستاخ ہے. کوہاٹ کے دوست جو مدینہ کے کتوں میں شامل ہونے کی آرزو پر ساری آرزویں، جو مدینہ کے کتوں میں شامل ہونے کی آرزو پر ساری آرزویں قربان کرنا چاہتا ہے، اس کو تو بنا دیا گستاخ رسول. اور جن کی نمازیں مدینہ کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی وہ بین الاقوامی عاشق رسول.
پہلے تو سنی سنائی بات تھی نا، اب آنکھوں سے جا کے دیکھا، آنکھوں سے جا کے دیکھا کہ جب نماز ہوا کرتی تھی پاکستان کے چند بد نصیب مولوی تھے جو اپنی نمازیں ہوٹل کے کمروں میں ادا کرتے، جبکہ پوری انسانیت رسول اللہ کے مصلے پر کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے ابتدا میں رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرتے، حرم پاک بھرا ہوا ہے، مسجد نبی میں دل کرنے کو جگہ نہیں، اطراف و اکناف کے جو حصے ہیں سب بھرے ہوئے ہیں، جنت البقیع سے بھی آگے چلی جاتی تھی سب، کوئی گلی خالی نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ بد نصیب ہوٹلوں کے کمروں میں، یہ حضور کے جو مصلے پر کھڑا ہے یہ وہابی ہے، عاشق ملاحظہ فرمائیے، جنہوں نے 3 7 40ویں اور 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں کے عنوان سے قوم کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، لوٹ ڈالا مال سارا قوم کا۔ بزرگوں کی محبت کا یہ گر بتایا کہ نئی چادر لایا کرو، بزرگ بڑے خوش ہوتے، تم ڈال کے جایا کرو، ہم سویرے وضو کر دیں۔ میرے عزیز دوستو، میں نے وہاں روضہ رسول پر 2 بد نصیبوں کو دیکھا جن کے چہرے سیاہی میں ڈوبے ہوئے، بہت کے دوستوں 2 بد نصیب ایسے تھے جن کے چہرے سیاہی میں ڈوبے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی رنگت کالی، نہیں، کالی رنگت والے بڑے روشن پائے میں نے، سوڈان سے آئے ہوئے سیاہ فام، افریقہ سے آئے ہوئے سیاہ فام، یمن سے کالے حضرت بلال کی برادری، لیکن رسول اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ان کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے کالے چمڑے سے خوشی کی کرنیں اس طرح پھوٹ رہی تھی جیسے صبح طلوع ہو رہی ہے۔ لیکن 2 بد نصیب جن کی چمڑی تو کالی نہیں تھی، چمڑی تو سفید تھی، لیکن اندر سے بغض و عداوت کی سیاہی چھا گئی تھی، سفید فام کالے، 2 ایسے تھے جن پہ سیاہی کالے، ایک وہ بد نصیب جو روزے کے اندر والوں سے جلتے ہیں، اور ایک وہ بدبخت جو روزے کے باہر مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے سے جلتے ہیں۔ یہ دونوں ان کا برا حال پایا ہے۔ عیدیں ان کی تھی جو اندر والے کے بھی غلام ہیں، باہر والوں کے بھی غلام ہیں۔ کیوں دوستو، مجھے خدا کے لیے بتاؤ تو صحیح کہ یہاں ان حضرات کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور اس خوش نصیب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو 24 گھنٹے سب گنبد کے نظارے کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اس لیے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری رفعتوں کا کون مقابلہ کر سکے؟ خدا نے جو خوبیاں انفرادی طور پر تقسیم کی وہ سب خوبیاں بیک وقت تیرے دامن میں ڈال دی۔ بے شک حضرت سلیمان بڑے عظیم تھے کہ ان کا تخت ہوا کی دوش کے اوپر، لیکن آمنہ کے لال کو دیکھو عرش بری پہ نظر لگتا ہے۔ بے شک ہوں یوسف بڑا حسین تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر مصری اور تو نے انگلیاں کاٹ ڈالی، بے شک صحیح ہے، لیکن بدحواسی نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ قرآن پاک کہتا ہے عزیز مصر کی بیگم کو تانا دیا گیا کہ غلام کو محبوب بنا لیا، بد ذوق واقع ہوئی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہم، جب عزیز مصر کی گھر والی نے، امراۃ العزیز نے ان کی یہ تانا زنی سنی تو انہیں حسن یوسفی کا نظارہ کرانے کے لیے مدعو کیا، انویٹیشن کارڈ بھیجے، تقریب کا اہتمام کیا۔ مصر کی تانا دینے والی عورتیں جمع ہوئی،
فَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور پھر ہر عورت کے ہاتھ میں چھری کانٹے دے دیے گئے کھانے پینے کے لیے۔ میں نے یورپ میں بھی کہا، میں نے کہا ڈائننگ ٹیبل پہ چھری کانٹے سجا کر تم لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم نے انسان کو مہذب بنا دیا، تمہاری تہذیب کو جانتے ہیں ہم، ان کو اصلی حالت میں دیکھنا ہو تو سی سائڈ میں جا کے دیکھیے، لیکن وہاں دل گردہ ہو تو کوئی جا کے دیکھے، مادرزاد ننگے پڑے ہوتے ہیں۔ اور دعوت یہ ہے انسانیت کو مہذب بنانے والے صرف چھری کانٹے سجا کرتے ڈائننگ ٹیبل، حالانکہ یہ چھری کانٹے مصری تہذیب میں آج سے ہزاروں سال پہلے مربع سے انسان استعمال کرتا تھا۔ چھری کانٹے تو پرانی بات ہے، محمد عربی نے انسانی معاشرے میں پھول بکھیرے، اخوت، محبت اور دیانت و صداقت کے ایسے پھول بکھیر دیے کہ دشمن دوست بن گئے، جو قریب تھے جو دور تھے وہ قریب ہو گئے، عرب و عجم کے فاصلے امیر و غریب اور کالے گورے کے فاصلے محمد عربی کے انقلاب نے مٹا کر انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا۔ تو چھری کانٹے دے دیے گئے، سامنے فروٹ رکھے گئے، اور ادھر عزیز مصر کی گھر والی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، کہا اخرج علیہم، آئیے ذرا یہ دیکھیں تو صحیح، مجھے تانا دینے والیاں کے غلام گھر میں پروردہ غلام کو محبوب بنا لیا۔ قرآن پاک کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنا، حضرت یعقوب کے سجیلے فرزند کا چہرہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال جہارہ کا نظارہ کر کے مبہوت ہو گئی، مت ماری گئی سب کی، حواس کھو بیٹھی، وقطعن ایدیہم، انگلیاں کاٹ بیٹھی، ہاتھ کاٹ بیٹھی، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اور سب کی سب کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا انسان ہوگا، بشر ہوگا، یہ تو اب پتہ چلا کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو بشری لباس میں کوئی بہت بڑا نوری ہے۔ قسمیں کھا ڈالی کمبخت، نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر پیغمبر کو دائرہ انسانیت سے سب سے پہلے مصری عورتوں نے نکالا، اور انہی کی نسل اسی ڈگر پہ چل رہی، جو حضرت یوسف کا حسن نہ بچا سکی، ان کی اولاد آمنہ کے لال کا حسن کیسے بچائے؟ میرے عزیز دوستوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ حسن یوسفی کو دیکھنے والی انہیں بدحواسی میں ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن کملی والے کے حسن کو دیکھنے والوں نے تو سوچ سمجھ کے گردنیں کٹوا ڈالے، بدحواسی میں نہیں، سوچ سمجھ کے گردنیں کٹوا ڈالے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مدرسہ کھولا، ایسے انسان تیار کیے، ایسے انسان تیار کیے کہ جن پر صداقت کو ناز ہے، کوئی ایسا ہے جس پر عدالت کو ناز ہے، کوئی ایسا ہے جس پر حیا و شرافت و سخاوت کو ناز ہے، کوئی ایسا ہے جس پر زہد و ولایت کو ناز ہے، کوئی ایسا ہے جس کو فکر اور دور اندیشی کو ناز ہے۔ کملی والے کے تیار کر دیں، جن کا خدا بزرگ و برتر نے مختلف محاذوں پہ امتحان لیا، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، امن میں بھی، ہنگامی حالات میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، اندرون خانہ بھی، بیرون خانہ بھی، ہر قسم کے امتحان لیے گئے۔ قرآن پاک نے جنہیں کریڈٹ عطا کیا، اولئک هم الفائزون، کملی والے کی جماعت کامیاب ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ صحابہ کرام
پیغمبر کی نبوت کے عینی گواہ ہیں اور خدا ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ ہے. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، آپ ان کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کی حیثیت سے مسند خلافت پر تشریف لاتے. باغ میں ایک درخت کی ٹہنی پر چڑیا کو بیٹھا دیکھتے ہیں، چہرے وہیں آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پرندے کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے تو بھی خوش نصیب ہے، ابو بکر سے تو بھی خوش نصیب ہے کہ حشر میں تیرے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. ابو بکر سے حشر میں جب سوال ہوگا تو خدا کے سامنے کیا کرے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے قریب گزر رہے ہیں. قاری بارگاہ نبوت حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں اذا الشمس كورت، سورہ تقویر. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. جب ان کی زبان سے یہ آئے کہ جب حشر میں نام اعمال کھولا جائے. فاروق اعظم کھڑے تھے گلی میں سن رہے اللہ کا، اور زمین پر تڑپتے رہے. لوگ بھاگ کے آئے کہ امیر المومنین کو خیریت تو ہوئی. 3 دن کے بعد لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے قاری ابی صاحب تلاوت کر رہے تھے کہ جب حشر میں نامہ اعمال کھولا جائے گا، میں نے سوچا کہ عمر کا نامہ اعمال کھلے گا تو پتہ نہیں اس میں سے کیا برآمد ہوگا. بس اسی تصور نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ہیں. عزیز دوستو، انہیں مسند خلافت بھی ملی، اقتدار پہ بھی آئے، لیکن اقتدار پر آنے کے بعد آج بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی. اس خوش نصیب کا تو یہ حال ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رات کو قوم سویا کرتی تھی، یہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے. ایک شخص دوران گشت ایک خیمے سے بچے کی رونے کی آواز سنی. آواز دیتے ہیں خاتون بچے کو چپ کراؤ. وہ کہتی ہے تم ڈسٹرب کرتے ہو مجھے، خواہ کنفیوز کرتے ہو، میرا اپنا بچہ ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو. حضرت عمر فرماتے ہیں بچہ تو ہے تیرا لیکن رلاؤ نہیں نا، بڑی دیر سے اسے روتا سن رہا ہے. وہ عورت کہتی ہے چھوٹا ہے، ابھی کم سن ہے، میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں، یہ تو روئے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں دودھ کیوں چھڑاتی ہوں اس کا؟ جب چھوٹا ہے تو مت چھڑاؤ نا. وہ کہنے لگی اس لیے چھڑاتی ہوں کہ عمر ان بچوں کو وظیفہ دیتے ہیں جن کا دودھ چھڑا لیا جائے، اس لیے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ یہ وظیفے کا حقدار ہو جائے. بس یہ وہ مرنا. جب فاروق اعظم کی آنکھیں زاروں قطار برسنے لگی، مسجد نبوی کی طرف دوڑے اور مدینہ کی گلیوں میں زور زور سے کہہ رہے ہیں حالانکہ عمر آ رہے ہوں گے. وہی اعلان کیا آج کے بعد دودھ چھڑانے والے عرصے کی حد ختم ہے. ہر وہ بچہ جو پیدا ہو مسلم گھرانے میں، پیدا ہونے سے ہی اس کا وظیفہ شروع ہو. اور پھر اپنے تمام صوبوں میں گورنروں کو یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ مسلم گھرانے میں ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی وظیفہ دیا. میں نے انگلینڈ والوں سے کہا کہ تم صبح سویرے بوتل ایک دودھ کی بوتل متھے میں مار کے کہتے ہو کہ ہم بہت لک آفٹر کرتے ہیں یہاں کے بچوں کو دودھ دیتے ہیں اور والدین سے اتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں کہ ساری قضائیں ادا ہو جاتی. میں نے کہا یہ سب کچھ تو رسول اللہ کے غلام کے دور میں ہو چکا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا. وہاں پر بغیر ٹیکس کے یہ سب کچھ ہوا ہے. علاج مفت، تعلیم مفت، لیکن وہ تعلیم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار والی نہیں ہوا کرتی. وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہوا کرتی ہے. اور خوشحالی کا یہ عالم تھا
22 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत थी। ऐलान होता था कोई ज़कात लेने वाला है तो आ जाए बैतुल माल में, ज़कात के फंड में पैसे पड़े हैं। कोई ज़कात लेने वाला पूरे मुल्क में नहीं मिलता था, बस देने वाले थे, लेने वाला एक ही। और आज अगर ऐलान कर दिया जाए कि ज़कात लेने वाले सुबह तशरीफ ले, वो सुबह होने देंगे और कतार यहां से जहां तक जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारुल उलूम के जो शागिर्द हैं, जिनके हुस्न और जिनके जमाल से कुरान के वर्क़े चमक रहे हैं, हदीस के मुसव्वदे चमक रहे हैं। और जब आप दारुल उलूम देवबंद की तारीख का मुताला करेंगे, जिस तरह शाराने पैगंबर में अल्लाह ने खूबियां तकसीम की, खूबियां क्रेडिट होते हैं ना आपके यहाँ सल्तनतों में और ममलकतों में क्रेडिट, ये जी तमगा खिदमत, ये जी सितारा जुर्रत, ये जी निशान हैदर होते हैं ना। उधर शाम में था निशान मुआविया, उधर अमेरिका में तमगा लेनिन, या अपना रूस में तमगा लेनिन या कोई कार्ल मार्क्स के नाम पर, उधर अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन या लिंकन के नाम पर, बरतानिया में विक्टोरिया क्रॉस, हिंदुस्तान में क्या है पद्म भूषण या क्या मुसीबत। इसी तरह पर रसूलुल्लाह की बारगाह से तमगे तकसीम हुए हैं गुलामान मुस्तफा। किसी को तमगा सदाकत, किसी को तमगा अदालत, किसी को तमगा शराफत, किसी को तमगा विलायत, किसी को तमगा शुजात। तो आप रसूलुल्लाह के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों ने जो जहां पर सगीर में बूटा लगाया, दारुल उलूम देवबंद कायम फरमाया, जो बाहर पड़ी थी वो आप उसकी 100 साला तारीख के पस मंजर में मुताला फरमाइए देवबंद के गुलदस्ते के फूलों को खुदा ने कैसी रंगीनी अता की। गुलदस्ता देवबंद, किसी तरफ से देखिए अशरफ अली थानवी का, किसी तरफ देखिए रशीद अहमद गंगोही का, किसी तरफ देखिए मर्शा काश्मीरी, किसी तरफ देखिए मुफ्ती सैफुल्लाह, किसी तरफ देखिए मुबल्लिग इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास। आज जिनके तबलीगी लश्कर पूरी दुनिया में फैले हुए, पूरी दुनिया में। कारोबारियों को वो अच्छे नहीं लगते। ये जो तावीज गंडा बेच बेच के माल बनाने वाली जिन्स है नहीं, ये कारोबारी है जो कहते हैं 11वीं का तकसीम किया, चलो दूध, वरना भैंस खुश हो जाएगी, वरना भैंस खुश हो जाएगी। 11वीं का दूध नहीं दोगे तो भैंस खुश। और बेचारी सेहरज़दा हमारी माएँ और बहनें जो इनके इन टोटकों से मुतासर होती हैं, वो भी अगर 11वीं तकसीम न करें, 3-4 रोज के बाद जरा मैं दूध थोड़ा दे, और ये मैं कोई न देखता ना 11वीं तकसीम हमारी नहीं कट नहीं है। मैंने तो इंग्लैंड में देखी है जनाब, गांव को कतार में खड़े कर देते थे वो कम वक्त, प्लास्टिक की टूटियां उनके थनों को चिपका देते, उधर बटन दबाते थे। मौलाना आप यकीन कीजिए, वो शीशे की बोतलें और बाल्टियां नीचे पड़ी होती थी, 20-20 किलो दूध के एक गाय दे देती। पता नहीं वो किस सरकार की जा रही सकती, अंग्रेज। यहां तो पीर साहब बच्चे तकसीम करते हैं ना, पीर साहब तावीज देंगे तो बच्चा हो। इस वास्ते जाहिल टब्बर, जाहिल बिरादरी बच्चों का नाम रखते पीरा दिखता, पीरा। मैं जब यहां आता हूं ना आपके सरहद में और नाम सुनता हूं अमानुल्लाह, आज एक नाम सुना नियाजुल्लाह, वाह। तो इसी तरह पर जो है अल्लाह से निस्बत होती है। पंजाब वालों को अल्लाह हिदायत अता करना,
مجھ سے ایک چودھری صاحب نے کہا شاہ صاحب کچھ مجھے تعویذ دیجیے، بچہ نہیں ہوا، میں نے دے دیا۔ کبھی کبھی ہم بھی دے دیتے، تھوڑا سا ہماری زبان میں چلنے دو نا۔ میں نے بھی دے دیا، معاوضہ نہیں لیتے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پرانے بات کی آیت لکھ کر دینا منع ہے، نہیں، جائز ہے۔ آپ اگر تعویذ اس طرح دیتے ہیں کہ پرانی آیات لکھتے ہیں وہ جائز ہے، معاوضہ مت مانگیے۔ میں نے دے دیا، اللہ نے اسے بیٹا دے دیا۔ مجھے پتا چلا، میں وہاں چلا گیا مبارکباد دینے کے لیے، دور سے میری جیپ کو دیکھ کر چودھری صاحب اور آ کے چمٹ گئے۔ میں نے کہا مبارک کو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ کہتے چھٹو جی اللہ نے بیٹا، مہربانی تو ہٹیے نہ، رب ڈالے، رب نے دینا ہوتا تو پہلے دے دیتا۔ یہ ساری تعبیریں میں تو نہ ہی پیرا دیتا رکھے۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ بے وقوف بندہ ہے تیرا، اس کی باتیں جس کو معاف کر دے۔ تو اصل میں ظاہر کی جو محبت ہوتی ہے خدا اس کی دوستی سے بھی بچائے، اس کی دشمنی سے بھی۔ کچھ دنوں کے بعد بچہ فوت ہو گیا، میں پھر اس علاقہ میں گیا، تم تعزیت کے لیے چلا گیا، چہرہ لٹکا ہوا، برا حال۔ میں نے کہا ملا، میں نے کہا بچہ فوت ہو گیا، جی اللہ جی مرضی۔ میں دلی سوچنے لگا کہ یہ ٹھیک انسان جم پوے تو پیرا دیتا، مر جائے تو اللہ دی مرضی، یعنی اللہ میاں دی ڈیوٹی یہی رہ گئی، ابھی وہ گردنا مروڑتا بیٹھا۔ میرے عزیز دوستوں سب ڈھکوسلے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناسا، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، نہیں دیتا تو ایک بھی نہیں دیتا، دینے پہ آئے تو غریب کا گھر اولاد کے ہیروں سے بھر دیتا، اور نہ دے تو بڑے بڑے ملونر، بینک بیلنس رکھنے والے، بین الاقوامی چودھری اور وڈیرے ایک بھی نہیں دیتا۔ ہے دنیا کی کوئی طاقت جو انہیں دلواتا؟ یہاں تو پاکستان میں تو بچے تقسیم کرتے ہیں گدی نشین صاحبان، پیر صاحبان، پتہ نہیں باقی ساری دنیا کے انسانوں کو بچے کون دیتا ہے؟ بولو، صحراؤں میں چیونٹیوں کو بچے دینے والا، جنگلوں میں پرندوں کو اولاد دینے والا، درندوں کو اولاد دینے والا، سمندروں دریاؤں میں مچھلیوں کو، حشرات الماء کو اولاد دینے والا۔ آپ کے گھر میں 21 دن انڈے لے کر مرغی بیٹھتی ہے، کسی پیر کی منت نہیں مانتی، کسی پیر سے تعویذ نہیں ہے۔ پھر ایک پیر صاحب ہے وہ مجھ پہ ناراض ہے، دیکھو جی یہ پکا بےمان، کیوں بےمان ہے؟ اس واسطے کہ میری تقریر نہ لت پہنی ہے نہ پیٹ پہ۔ وہ کہندا بھی یہ شاہ بھی تقریر نہ سنیا کرے، یہ پیروں کا دشمن ہے۔ میں کہ حضرت پیر صاحبان کے تو جوتے ہوں تو سر کا تاج بنا لوں جو اللہ والے ہیں۔ عبد القادر گیلانی کا میں غلام ہوں، جنید بغدادی کا میں نوکر ہوں، قطب الدین بختیار کاکی کا رضاکار ہوں، شاہ ولی اللہ سلطان العارفین باہو سلطان مجدد الافسانی شاہ عبد القادر احمد علی لاہوری، ان کا تو میں رضاکار ہوں۔ میں تو کاروباریوں کا دشمن، بزنس مین، ریلیجن بزنس مین، جو قرآن و سنت کے باغی، اور عقیدہ یہ ہے کہ نماز روزہ حج زکات یہ مولویوں کا کام ہے، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، رگڑی سے پیتی نہ نیتی نہ قضا کی۔ میں ان کا دشمن ہوں، اور میرا ہی یہ عقیدہ نہیں، ہر سمجھدار باضمیر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ملازمت دینا، رزق دینا، عزت دینا، اولاد دینا، بیماریاں دور کرنا،
اللہ کرتا ہے. اور یہ جو پیر صاحبان یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کا کیا مصرف ہے؟ ان کا کیا منصب ہے؟ یہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھاتے. اللہ والے جو ہیں اولیاء کرام، یہ ہمیں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں بھی آئی؟ بالکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیچاری آپ کی جو مرغی ہے، نہ کسی سے تعویذ لیتی ہے، نہ کسی کی منت مانتی ہے، نہ کسی کی لٹ مانتی ہے. وہ رکھتے ہیں نا ادھر پنجاب میں لٹاں والی سرکار، لٹ رکھی ہوئی جیسے نہرو کا لخت جگر آ رہا. کسی کی منت مناتی نہیں، مانتی، بیٹھ جاتی ہے اس کے بھروسے. فطرت نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ وہی دینے والا ہے، وہی دیتا ہے. 21 دن کے بعد انڈے لے کے بیٹھی تھی، 21 دن کے بعد بچوں کی قطار لے کے چلتی ہے آپ کے آنگن میں، اور آپ کو پکار پکار کے کہتی ہے جو مجھے بھی سندو کے بچے دینے والا ہے، بگڑا ہوا ابن آدم، تجھے بھی اولاد دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تبلیغی لشکر مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت نے، آپ یقین فرمائیے افریقہ کے سنگلاخوں میں، یورپ کے جگمگاتے شہروں میں، آپ جہاں چلے جائیں مولانا الیاس کے مجاہدین ہر جگہ آپ کو مل جائیں. اور آج ان کی وجہ سے ہزاروں انسان ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں. لندن کے قریب ایک پورا ٹاؤن مسلمان ہوا ہے، پورا ٹاؤن مسلمان ہوا ہے. تو یہ ہے گلدستہ دیوبند. اس میں آپ کو کئی پھول نظر آئے. مفسر ڈھونڈو تو یہی، محدث ڈھونڈو تو یہی، انور شاہ کاشمیری اور محمد یوسف بنوری، اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جیسے مفسر آپ کو یہاں ملیں گے، اور عبداللہ درخواستی جیسے محدث آپ کو ملیں گے، مفتی محمود جیسے مفکر آپ کو یہاں ملتے ہیں، احمد علی لاہوری جیسے، عبد القادر رائے پوری جیسے، مولانا خان محمد صاحب کنیا جیسے، مولانا عبد الحادی دین پوری جیسے، مولانا حالیجوی جیسے، اور اب میں کس کا نام؟ جہاں کہیں آپ ڈھونڈیں گے مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث، اللہ انہیں سلامت رکھے اور صحت اسلام کی نصیب فرمائے، مولانا شمس الحق افغانی جیسے. آپ کے مولانا نعمت اللہ، آپ سمجھتے ہیں یہ درویش آدمی ہے؟ علم و تقویٰ کا سمندر ہے خدا کی قسم. جب اس نے دنیا سے سفر کیا تو پھر پتہ چلے گا. علماء دیوبند اللہ کے فضل و کرم سے آج پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں وہاں علماء دیوبند اللہ کا دین ان کو سمجھا رہے ہیں. صرف اسلام کے محافظ ہی نہیں بلکہ نشر و اشاعت کی ذمہ داری بھی نہیں دے سکتے. اور برے صغیر میں جب کبھی کوئی اسلام کے لیے باطل کے مقابلہ میں تاریخ اٹھی ہے تو اس کی قیادت انہی کے حصہ میں آئی. جب صہیونی اور عیسائی مشنریز نے برے صغیر کے مسلمانوں کو اپنے ماضی سے جدا کرنے کے لیے ان کے فکر اور عقیدہ پہ شلغار کی ہے مشنریز بھیج کر، تو مولانا محمد الیاس نے تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا. اور جب مرزا قادیانی نے برے صغیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا تو اس کے مقابلے میں جو لشکر اٹھا اس کی قیادت عطا اللہ شاہ بخاری فرمائی. اور سیدنا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع فرمائی تھی اس کو تکمیل کا صحرا انہی کے روحانی فرزند مولانا محمد یوسف بنوری کے. اسی طرح پر قرآن پڑھنے والے یہی، قرآن سمجھنے والے یہی، قرآن سمجھانے والے یہی، حدیث رسول کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے والے یہی، تقوی اور ولایت کی مسند پر روشن ستارے یہی. آج پوری دنیا سے علماء دیوبند جن کو جانے دیا گیا وہ وہاں پہنچے ہوئے. پچھلی صدی کی کوششوں کا جائزہ لے کر آنے والے زمانہ کے لیے، آنے والے دور کے لیے لاہ عمل مرتب کر رہے ہیں. ہم نے اور آپ نے مل کر ان کی دعا کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان درویشوں کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق اور ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے
کہ ہم اس فاصلہ حق و صداقت کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی رقبہ بھی سنواریں. اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں خدا العالم ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور الہ العالمین بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. خاص طور پر کچھ دوستوں نے اس سلسلہ میں مجھ سے کہا ہے